السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں سید یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ملک ایک بار پھر بحرانی کیفیت میں ہے۔ صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے کیوں انکار کیا ہے اور آگے چل کر پاکستانی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ ساری ڈیٹیل ہوگی اسی ویلاگ میں۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں پشاور میں ایک وال آف شیم تعمیر کرواؤں گا جس میں کچھ لوگوں کے نام لکھے جائیں گے۔ اب کن لوگوں کے نام لکھے جائیں گے اور وہ دیوار بنانے کا کیا مقصد ہے، یہ بھی ساری بات ہوگی اسی ڈیٹیل میں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے مریم نواز کی، جو آج یقیناً وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو چکی ہیں، مگر ان کے خلاف جو تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ تھا وہ منظر عام سے غائب ہے۔ کیوں غائب ہے اور نیا امیدوار تحریک انصاف کی جانب سے کون لایا گیا، یہ بھی ساری ڈیٹیل ہوگی اسی ویلاگ میں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آج جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا ہے، اگرچہ اس میں مسلم لیگ نون کا جو پلہ ہے وہ بھاری ہے اور یقیناً مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ پنجاب کا الیکشن جیت جائے گی اور مریم نواز پہلی خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب کی بن جائیں گی، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ انتہائی ڈرامائی ہے، چونکہ جو امیدوار تھے تحریک انصاف کی طرف سے میاں اسلم اقبال صاحب، جس کو عمران خان صاحب نے خود جو ہے وہ اعلان کیا تھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے، وہ کافی عرصہ تو غائب رہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ان پہ کافی زیادہ کیسز تھے اور وہ تقریباً 1.5 سال سے وہ رپوش رہے ہیں، لیکن الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا، بڑی مشکل سے ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے اور اس کے بعد وہ لاہور سے الیکشن جیتے۔ جب الیکشن جیتے تو وہ اچانک نمودار ہوئی ہے پشاور میں اور انہوں نے پشاور سے راداری ضمانت لی، اور راداری ضمانت لینے کے لیے جب وہ کورٹ سے باہر نکلے تو پولیس تیار کھڑی تھی اور یہ خدشہ تھا کہ میاں اسلم اقبال کو KPK سے گرفتار کر لیا جائے گا اور پنجاب پولیس ان کو پنجاب لے آئے گی۔ جب یہ صورتحال میاں اسلم اقبال تک پہنچی تو وہ جو ہے وہ پنجاب پولیس کو دھوکہ دے کے وہاں سے نکل گئے، لیکن چونکہ میاں اسلم اقبال صاحب کو پنجاب آنا تھا، انہوں نے پنجاب اسمبلی کا حلف بھی اٹھانا تھا اور وہ عمران خان کی طرف سے جو ہے وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے لیے بھی انہوں نے الیکشن لڑنا تھا، تو کل سارا دن انتظار ہوتا رہا میاں اسلم اقبال کا، پولیس بھاگتی رہی، دوڑتی رہی، جو بھی گاڑی آتی جو ہے وہ پولیس اس کو چیک کرتی، یعنی مسلم لیگ نون ہر طرف سے یہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میاں اسلم اقبال جو ہیں وہ اسمبلی نہ پہنچے۔ تو وہی ہوا کہ میاں اسلم اقبال جو ہے وہ اسمبلی نہ پہنچ سکے اور مختلف چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ میاں اسلم اقبال کو شاید گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میاں اسلم اقبال کو گرفتار کر لیا گیا ہے چونکہ ان پر جو ابھی ریسنٹلی پہلے کیسز میں تو انہوں نے راداری ضمانت لے لی تھی، لیکن اب جو کیس نیا جو کمشنر راولپنڈی نے ایک بیان دیا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں میاں اسلم اقبال، وہ میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور جب اداروں نے جو ہے وہ گرفتار کیا کمشنر راولپنڈی کو، ان کے موبائل کا ڈیٹا لیا تو اس میں کافی ساری چیزیں ایسی نکلی کہ جن سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ پراپرلی میاں اسلم اقبال صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، تو وہ بھی کیس ان پر فائر ہوا اور وعدہ معاف گواہ بننے کا بھی کہا کمشنر راولپنڈی نے کہ میں اس چیز کے لیے وعدہ معاف گواہ بنوں گا کہ میرے روابط تھے میاں اسلم اقبال صاحب سے۔ تو ان پر ایک نئی FIR، ایک نیا کیس جو ہے وہ بنا، جس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں اسلم اقبال کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میاں اسلم اقبال اس وقت اداروں کی تحویل میں ہیں، لیکن نہ ہی پولیس نہ ہی کوئی اور ادارہ اس وقت ان کی گرفتاری کو ظاہر کر رہا ہے، چونکہ اگر اس وقت ان کی گرفتاری کو ظاہر کیا جاتا ہے تو یقیناً ایک بہت بڑا بحران آ جائے گا، چونکہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہ جناب اس چیز کا نوٹس لے گی اور پھر اداروں کو ہر صورت میں میاں اسلم اقبال کو پشاور ہائی کورٹ میں پیش کرنا ہوگا، چونکہ وہ آلریڈی راداری ضمانت پشاور ہائی کورٹ سے لی ہوئی ہیں۔ بہرحال جب یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی اور مسلم لیگ نون بھی یہی چاہ رہی ہے کہ ہر صورت میں میاں اسلم اقبال کو گرفتار ہونا چاہیے، چونکہ ان کو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے
کہ اگر میاں اسلام اقبال گرفتار نہیں ہوتے, وہ کسی طریقے سے بھی اسمبلی پہنچ جاتے ہیں, تو پھر نون لیگ کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں, اور نون لیگ کو یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام اقبال صاحب یہ الیکشن جیت ہی نہ جائیں. کل جو اسپیکر تھے سفتین صاحب, وہ بھی بار بار اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے بھی میاں اسلام اقبال صاحب مجھ تک پہنچ جائیں تو پھر ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, میں ان کو گرفتار کرنے نہیں دوں گا. لیکن میاں اسلام اقبال صاحب نہیں پہنچے, اور پھر آخری لمحے جب میاں اسلام اقبال نہیں پہنچے اسمبلی, تو تحریک انصاف کو اپنا امیدوار چینج کرنا پڑا, اور پھر تحریک انصاف نے اپنا امیدوار رانا آفتاب کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے اعلان اس کا کیا ہے. تو اب جو اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں جو وزیر اعلیٰ کے لیے تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے امیدوار ہوں گے وہ رانا آفتاب ہوں گے. یہ بھی تحریک انصاف کے پرانے ورکر ہیں, نظریاتی ہیں, عمران خان کے ساتھ خاصی مشکل ٹائم میں کھڑے رہے ہیں. لیکن اس وقت جو پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہے وہ یوں ہی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنے نمبر پورے کر چکی ہے, بس ایک رسمی کارروائی کرنی ہے, اور یقیناً جو ہے وہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جائیں گی, اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے. بہرحال اسلام اقبال صاحب ابھی تک منظر عام سے غائب ہیں, کوئی ادارہ بھی جو ہے ان کے بارے میں فی الحال یہ بات ظاہر نہیں کر رہا کہ وہ کہاں ہیں, کس کے پاس ہیں. لیکن اسلام اقبال صاحب کی جو مشکلات ہیں وہ مشکلات بڑھ چکی ہیں بجائے کم ہونے کے. اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور صاحب, جن کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے وہ ان کا اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کے بن جانا ہے, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ جی ہم پشاور میں ایک وال آف شیم تعمیر کروائیں گے, جس کا مقصد یہ ہوگا کہ جنہوں نے ہمارے صوبے کی روایات کو توڑا ہے, جنہوں نے چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے, اور اس کے علاوہ وہ آروز جنہوں نے اس الیکشن میں دھاندلی کروائی ہے. چونکہ اب جو خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, تحریک انصاف اگرچہ کے پی کے میں کلین سویپ کر چکی ہے, لیکن تحریک انصاف کو ہروانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا. اب جو ہے فارم 45 کہیں نالوں میں, کہیں ڈھیروں میں جو ہے اس کے بنڈل مل رہے ہیں. تو جو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جناب تحریک انصاف کو ہروانے کے لیے ایک مؤثر پلان ترتیب دیا گیا تھا کے پی کے میں, لیکن کے پی کے کی عوام اتنی زیادہ نکلی, اتنی جو انہوں نے زیادہ ووٹ پول کیے کہ میرے خیال میں دھاندلی کرنے والوں کے اوسان خطا ہو گئے, اور انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پیمانے پر بھی عوام نکلے گی اور ووٹ پول کرے گی. لہٰذا جب عوام نکلی تو کے پی کے میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے, اور دھاندلی کرنے والوں کے تمام جو پلان تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں. تو اب جناب علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایک آروز کا پتہ ہے کہ جو آروز ملا ہوا تھا نون لیگ اور پی پی سے, اور وہ ہمیں دھاندلی کر کے ہروانا چاہتا تھا, تو اب ہم ان کو ان کا نام جو ہے یہ وال آف شیم پہ لکھیں گے, لوگ آ کے لکھیں گے تاکہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں, اور آنے والے الیکشن میں, آنے والے وقت میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس طرح کی دو نمبری کرنے کا مرتکب نہ ہو. ادارے اپنی حدود میں رہیں, صاف شفاف الیکشن ہو, اور ہم اس صوبے کو ماڈل صوبہ بنائیں گے. ہم جو صوبے کی پرانی روایات ہیں, چادر چار دیواری کا تقدس, سیاسی کیسز, دو نمبریاں, ہم اس چیز کو اس صوبے سے ختم کریں گے, اور ہم اس صوبے کو جس طرح عمران خان صاحب چاہتے ہیں, جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے, ہم اس صوبے کو اس کے مطابق بنائیں گے. یعنی ہر وہ چیز جو پختونخوا کی روایت سے مختلف ہے, چادر چار دیواری کا تقدس, چھاپے, گرفتاریاں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہے نا وہ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے صوبے سے ختم کروائیں گے اور ان چیزوں کا ہم خاتمہ کریں گے. تو اگرچہ تحریک انصاف جو ہے کی حکومت وہاں بن جائے گی اگلے چند دنوں میں, اور علی امین گنڈاپور صاحب حلف بھی اٹھا لیں گے, لیکن یہ باتیں کرنا کوئی بھی سیاسی لیڈر آ کے پبلک کے سامنے, میڈیا کے سامنے آ کے یہ باتیں کر لیتا ہے, لیکن ایکچولی گراؤنڈ فلور پر یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کروانا کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے اور کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف جن حالات سے گزر رہی ہے, اب ان حالات میں علی امین گنڈاپور صاحب کس حد تک تحریک انصاف اور عمران خان کا جو منشور ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ کے پی کے میں امپلیمنٹ کرواتے ہیں, اور جو کے پی کے کی عوام کو تحریک انصاف سے امیدیں ہیں, علی امین گنڈاپور سے امیدیں ہیں, ان امیدوں پہ تحریک انصاف اور علی امین گنڈاپور کہاں تک پورا اترتے ہیں. اس کے علاوہ جو ملک میں ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے, ایک نیا ایشو ڈیولپ ہو گیا ہے, اور نیا ایک بحران پیدا ہو گیا ہے, وہ صدر عارف علوی صاحب نے جناب اچانک پیدا کر دیا ہے, جب انہوں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو بلانا تھا 29 فروری کو, جب ان کے پاس سمری پہنچی وزیر قانون کی طرف سے, تو انہوں نے اس سمری پر انکار کر دیا ہے دستخط کرنے سے. یہ سمری 4-5 دن صدر کے پاس پڑی رہی. جب صدر نے اس پر دستخط نہیں کیے تو وزیر قانون کا ایک وفد جو ہے ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ صدر صاحب آپ کے پاس یہ سمری 4-5 دن سے پڑی ہے, آپ اس سمری پر دستخط کریں. لیکن صدر صاحب نے انکار کر دیا کہ جی میں اس وقت تک اس سمری پر دستخط نہیں کروں گا جب تک کہ اسمبلی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی.
یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب جو حالات بنے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کو جو ریزرو خواتین سیٹوں سے، اقلیتوں کی سیٹوں سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو دوسرے الفاظ میں صدر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جب تک تحریک انصاف کو وہ سیٹیں نہیں ملتی، جب تک وہ فیصلہ نہیں ہو جاتا، تو میں اس وقت تک اس سمری پر سائن نہیں کروں گا اور میں قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاؤں گا۔ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد یقینی طور پر ملک میں ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، اور صدر صاحب نے ایسا کہہ کے جو نئی حکومت ہے اس کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی کر دی ہے، چونکہ صدر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہی جو ہے وہ نئی اسمبلی کا اجلاس بلا کے جو نئے ارکان منتخب ہوئی ہیں ان سے حلف لیں گے، لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن ہے کہ وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ الیکشن کمیشن اس پچھلے 1-1.5 سال میں کر رہا ہے، اور جس طرح ملک کو آئینی بحران سے دوچار کیا گیا ہے، تو الیکشن کمیشن اب تک کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا، چاہے الیکشن ہو 2 صوبوں کا، آئین توڑنے کا، آئین توڑنا ہو، ابھی تحریک انصاف کو ریزرو سیٹیں دینی ہوں، ہر مسئلے میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے سامنے ایک دیوار بنا ہوا ہے اور ہٹ دھرمی اختیار کیا ہوا ہے۔ حالانکہ مخلوط حکومت پی پی اور نون لیگ کی بن جانی ہے، ان کے نمبر بھی پورے ہیں، اگر تحریک انصاف کو یہ سیٹیں مل بھی جائیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا، لیکن ایک ضد ہے، ایک انا ہے تحریک انصاف کے خلاف جو الیکشن کمیشن کافی عرصے سے کر رہا ہے، بس ایک ملک میں آئینی بحران پیدا کرنا ہے، تو الیکشن کمیشن کوئی بھی جو ہے نا وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تحریک انصاف کے خلاف۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ آئے دن سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف نون لیگ اور پی پی والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جناب صدر صاحب نہیں بھی بلاتے 29 فروری کو یہ اجلاس تو کوئی بات نہیں، جو سپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اجلاس بلا لیں گے قومی اسمبلی کا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ سپیکر صاحب یہ اجلاس بلا بھی لیتے ہیں اور وہ تمام ممبران سے حلف لے بھی لیتے ہیں، وزیر اعظم کا، سپیکر، ڈپٹی سپیکر کا جو ہے وہ انتخاب ہو بھی جاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تحریک انصاف نے تو اس الیکشن کو نہیں ماننا، اس پروسیس کو نہیں ماننا، تو تحریک انصاف نے پھر لڑی جانا ہے سپریم کورٹ۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس وقت پھر ایک نئے آئینی بحران سے دوچار ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ صدر کا ٹائم پورا ہے، اور تحریک انصاف کو جہاں بہت ساری شکایتیں تھیں عارف علوی صاحب سے، وہاں جاتے جاتے انہوں نے تحریک انصاف کے لیے ایک یہ کام کر دیا ہے کہ چلو کم از کم تحریک انصاف اتنا تو کہے گی کہ صدر صاحب نے ہمارے لیے یہ کام کیا تھا۔ لیکن دوسری طرف ہمیں ذرائع جو خبریں بتا رہے ہیں تو عارف علوی صاحب کے خلاف بھی کیسز جو ہے وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں، جو ہی انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے تو عارف علوی صاحب بھی اختیار ہو جائیں، ان کے خلاف کیسز جو ہے وہ کھل رہے ہیں۔ ان کا بیٹا ہے جس کو 700 کروڑ روپے کی باہر سے ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیس بھی ان کے خلاف کھلنے والا ہے، اور اس کے علاوہ صدر عارف علوی کے 3 کلینک ہیں کراچی میں، وہ کیسز بھی عارف علوی پہ کھلنے والے ہیں۔ باقی جتنا عرصہ وہ صدر رہے، جو ان کی سرگرمیاں صدر ہاؤس میں رہیں، وہ تمام رپورٹ ہیں، کس طرح گاڑیوں کو استعمال کیا گیا، کس طرح جہازوں کو استعمال کیا گیا، کس طرح اپنے لوگوں کو نوازا گیا۔ تو جو عارف علوی صاحب 5 سالوں میں کرتے رہے ہیں موج مستیاں، اب وہ سارے کیسز کھلنے کو تیار ہیں، چونکہ عارف علوی صاحب نے یہ جو کام کر دیا ہے اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر، یہ انہوں نے خود کو گہرے کھڈے میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ تو اب عارف علوی کے لیے بھی مشکلات آنے والے وقتوں میں بڑھیں گی، ان پہ بھی کیسز بنیں گے، بس انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب وہ اپنے مسند سے نیچے اتریں اور ان کے بھی جو ہے گرفتاری کے وارنٹ نکلیں، چونکہ ہمارے ملک میں یہی ہے کہ آپ اس وقت تک کرسی پہ مضبوط ہیں جب تک آپ ہاں سے ہاں ملائیں گے، جب تک آپ آرڈر کو اوبے کرتے رہیں گے تو آپ کی کرسی آپ کے ساتھ وفا کرے گی، لیکن جو ہی آپ نے جو ہے وہ آرڈر کو اوبے نہیں کیا، آپ نے یس سر نہیں کہا، آپ کے خلاف کاروائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو تحریک انصاف کے جو صدر ہیں عارف علوی صاحب، وہ بھی انہوں نے بھی اپنے لیے مسئلے بنا دیے ہیں جاتے جاتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عارف علوی صاحب ان مسئلوں اور پاکستان کو اس بحران سے کس طرح نکالتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں جو الیکشن ہوا ہے پاکستان میں، اس کے اثرات جو ہے وہ کیا نکلتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔